تحریر فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے بعض رنگوں کے کپڑے پہننا حرام ہے۔ شریعت نے اصولی طور پر رہنمائی کی ہے کہ خواتین مردوں کے کپڑے نہ پہنیں اور مرد خواتین کے کپڑے نہ پہنیں۔ عام طور پہ جو رنگ خواتین کے ہاں استعمال ہوتے ہیں، جیسے تیز سرخ رنگ، جیسے تیز کلیجی رنگ، جیسے فاختائی، اس طرح کے رنگ مرد استعمال نہ کریں اس سوسائٹی کے مطابق۔ اور جب سوسائٹی میں ایک چیز عام ہو جائے تو اس پہ شریعت کچھ نہیں کہتی۔ تشابہ سے بچا جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب کسی بھی سویلائزیشن کے، کسی بھی سوسائٹی کے بالکل ابتدائی درجے ہوتے ہیں، لیئرز قائم ہو رہی ہوتی ہیں۔ شریعت ایک حد تک اس پہ پابندی لگاتی۔ مثلا کسی زمانے میں کھڑاؤں پہنتے تھے، اور کھڑاؤں لکڑی کے جوتے ہوتے ہیں، اور یہ صرف براہمن پہنتے تھے، ہندو، اور کوئی نہیں پہنتا۔ تو اس زمانے میں منع کرتے تھے علماء کے کھڑاؤں مت پہن۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب مسلم اور غیر مسلم کوئی بھی پہنتا تھا، پھر علماء نے اس فتوے کو بھی ختم کر دیا، ان کا تو میاں سب پہنتے ہیں، کوئی تشابہ رہا نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب گھنڈی لگاتے تھے۔ گھنڈی سمجھتے ہیں؟ لکڑی اتنی سی، اس کو بہت خوبصورت طریقے پہ اس پہ نقش و نگار بنا کے بٹن کی طرح ایک طرف گھنڈی ہوتی تھی اور ایک طرف اس کا بندھن ہوتا تھا، تو اس کو بندھن میں ڈال دیتے تھے تو جہاں بھی بٹن لگانا مناسب ہے وہ چیز کور ہو جاتی۔ یہ گھنڈی کا بہت رواج تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت آیا جب گھنڈی ختم ہو گئی، بٹن شروع ہو گئے۔ تو گھنڈی کے ختم ہونے اور بٹن جو انگریز لائے تھے، اس کے شروع ہونے کا جو زمانہ تھا، دونوں کے درمیان کا جو پیریڈ تھا، اس زمانے میں لوگ بٹن بھی نہیں لگایا کرتے تھے۔ کوئی بٹن لگاتا شیروانی پہ، اچکن پہ، کوٹ تو خیر پہنے ہی نہیں جا سکتا تھا، تو شرفاء کے گھر میں شور مچ جاتا تھا کہ ارے گورا ہو گیا، ارے کرسٹان ہو گیا۔ کرسٹان کا لفظ کافروں اور گوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغی جماعت کو شروع کیا، حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے اپنے بزرگوں کے متعلق کہ ان کے سسر تھے، ان کے گھر حضرت گئے تو فرماتے تھے سارے داماد حضرت کے جمع تھے، ہم لوگ سیدھے سادے لباس میں، اور حضرت کے ایک داماد ایسے تھے جنہوں نے وہ شیروانی پہنی، اس میں بٹن لگا دیے، کیونکہ وہ علی گڑھ کی تہذیب سے متاثر تھے۔ تو حضرت نے فرمایا ہندوستان رہنے کا زمانہ نہیں رہا، افسوس ہمارے گھر جو دیندار شمار کیے جاتے ہیں یہاں بھی لوگ بٹن پہنیں گے۔ داماد تھے، ڈائریکٹ تو نکال کے یہ فکرہ کا اور فرمایا ہم نہیں رہیں گے، اور پھر چند مہینوں کے بعد ہجرت کر کے چلے گئے۔ فرمایا ہندوستان رہنے کے قابل نہیں رہا، کرسی اور میز اس پہ کھانا تو نرا کفر تھا۔ سر سید کے کفر کی وجوہات جو لکھی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی لکھا ہے کہ کرسی پہ بیٹھتا ہے اور چمچے سے کھاتا ہے، چمچے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ تہذیبیں اس طرح جب مرج ہوتی ہیں تو ایک پہلا درجہ آتا ہے۔ یہ جو آپ نے تحریر فرمایا نا کہ بعض رنگوں کے کپڑے، وہ ابتدائی درجے میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ یہ چیزیں رائج ہو جاتی ہیں پھر وہ حکم نہیں رہتا۔ سیاہ رنگ کے کپڑے پہننا کوئی بھی منع نہیں کرتا، لیکن محرم میں نکیر کرتے ہیں کہ تم جب سیاہ رنگ کے کپڑے محرم میں پہنو گے تو تم گویا عملاً اس بات کو بتا رہے ہو کہ ماتم کا، سوگ کا 3 دن کے بعد منانا بھی جائز ہے، جبکہ اہل سنہ کے ہاں 3 دن کے بعد ماتم ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہماری دلیل وہ بھی حدیث ہے اور بھی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ
یہ بہت پائے کی خاتون تھی، والد ان کے ابو سفیان تھے مکہ مکرمہ کے، ظاہر ہے کہ بہت بڑے لیڈر تھے۔ ان کی شادی ہو گئی تھی مکہ مکرمہ میں۔ پھر یہ جوڑا ہجرت کر کے گیا تھا حبشہ، اور رملہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا ہو گیا تھا انتقال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا نجاشی بادشاہ نے وہاں سے کہ آپ کے خاندان کے خاتون بیوہ ہو گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ رملہ کا نکاح آپ سے کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن سعید اموی کو بھیجا تھا، نام دیکھ لیجیے گا شاید یہی ہیں، وہ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح وکیلوں کے ذریعے ہوئے۔ وکیل کے ذریعے نکاح کا تصور جو اہل تشیع کے ہیں، خود ہمارے ہاں بھی یہی۔ تو وہ جو گئے تو 400 تولے سونا ان کا حق مہر تھا، وہ نجاشی بادشاہ نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا۔ تو رملہ رضی اللہ عنہا کو اطلاع ملی جب اپنے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے انتقال کی، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے تو ان کے انتقال کی بھی اطلاع ملی، تو وہ 3 دن کے بعد اٹھ گئی اور نہائی دھوئی، کپڑے تبدیل کیے، حتیٰ کہ چہرے پہ جو خواتین پاؤڈر یا جو بھی آپ چیز کے استعمال کرتی ہیں وہ کی، تو گویا بند سمر گئی۔ تو کسی نے کہا کہ ام المومنین اس کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ اپنی بچیوں کو میں نے یہ سکھانا تھا کہ بیٹے سوگ 3 دن ہوا کرتا ہے، 3 دن کے بعد اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اب جو آدمی سیاہ کپڑے محرم میں پہنتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ عملاً اس بات کو کہہ رہا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سوگ جو منانا ہے ہم نے تو اتنے اور اتنے دن تک منائیں۔ اس کی تشابہ سے منع کرتے ہیں، وگرنہ مرد کوئی بھی رنگ پہنتا ہے، وہ رنگ جو عورتوں کے ہاں نمایاں طور پہ استعمال نہیں ہوتا اس کے لیے، مرد جو بھی رنگ پہنتا ہے جو عورتوں کے ہاں نمایاں طور پہ استعمال نہیں ہوتا اس کے لیے جائز۔